اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 جون بروز اتوار بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 41 ہے اور حدیث نمبر 276 سے لے کر 12 تاریخ ہے، چلو 12 جون 2022 بروز اتوار بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ شرح ادب المفرد قسط نمبر 41 ہے اور حدیث نمبر 276 سے لے کر 280 تک انشاءاللہ ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے باب سخاوت النفس، کہ دل کا سخی ہونا۔ بولیے دل کا اصل سخی یہی ہے جی۔ یہ حدیث نمبر 276 ہے۔ حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن ابن عجلان عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری، سامان اور مال کی زیادتی کا نام سخاوت نہیں ہے۔ یعنی مالداری، سخی ہونا، غنی ہونا، یہ سامان اور مال کی زیادتی کا نام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، بلکہ حقیقی مالداری ہے آدمی کے دل کا مالدار ہونا۔ حقیقی سخاوت کیا ہے، حقیقی غنا کیا ہے؟ دل کا غنی ہونا۔ دیکھیے بھائی، جو آدمی یہ کہے کہ میں نے تو کھا لیا، باقی جو بچا ہے میرے گھر بھیج دو، یا باقی جو بچا ہے وہ میری آنے والی نسلوں کے لیے رکھ دو، تو کیا خیال ہے اس بندے نو رجیا ہوا منو گے؟ یہ پیٹ کا تو بھرا ہوا ہے پر نیت کا بہت ہی بھوکا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کو 74 سال سے جنہوں نے لوٹا ہے وہ یہی بھوکے لوگ ہیں جن کی جیبیں بھری پڑی ہیں، پیسہ اتنا کہ پاکستان کے بینکوں میں رکھنے کی جگہ نہیں ملی، انہوں نے باہر آف شور کمپنیوں میں جا کے رکھا، تو مگر پھر بھی گلی گلی اسی چکر میں پھرتے ہیں کہ اور جتنا وہ لوٹ سکے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مالدار نہیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اصل مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہے۔ اور بھائیو، دل کا مالدار کون ہے؟ آپ کو بتاؤں کہ دل کا مالدار کون ہے؟ بھوک تھی سارے صحابہ کے گھر، ایک وہ بکری کی سری آ گئی تیار پکی پکائی، تو اب یہ صحابی کے گھر آئی، انہوں نے خود بڑے بھوکے تھے پر کہا کہ بھئی وہ ساتھ والے بھوکے ہیں ان کو دے دو، ہمیں اللہ اور عطا فرما دے گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ گلا بڑیاں تکڑیاں نے پر تسی ان ستے ستے سن رہے ہو۔ تو دوسرے گھر والوں نے کہا کہ یار ہمیں اللہ اور دے دے گا، یہ ساتھ والوں کو بھیج دو۔ انہوں نے اس طرح کرتے کرتے تیسرے گھر، چوتھے گھر، پانچویں گھر، وہ جس گھر سے چلی تھی دوبارہ اسی گھر میں آ گئی۔ یہ ہے جناب یؤثرون علی انفسہم، کہ یہ اثار کرتے ہیں اپنے نفس پر، ولو کان بہم خصاصہ، حالانکہ ان کو خود بھی بڑے سخت ضرورت مند ہیں، پر جب کوئی اور آتا ہے تو اپنی ضرورت کو دفن کر کے اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو شحّ سے، انتہائی بخل کنجوسی سے بچا لیا، وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور بولو اگلے جہان میں بھی۔ اور میں اس کا ترجمہ ایک اور کرتا ہوں کہ وہ اس جہان کا بھی مالدار ہے، اگلے جہان کا بھی مالدار ہے۔ لو جی آگے آپ سنیں گے حدیث نمبر 277۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید وسلیمان بن المغیرة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال،
سیدنا انس ابن مالک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی ہے۔ 10 سال کہتے ہیں کہ فما قال لی اف قط، اس 10 سال میں کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ ہائے ہائے ہائے۔ وما قال لی شیء لم افعلہ الا كنت فعلته، اور فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نے نہیں کیا جس کو کرنا تھا، مگر میں نے نہیں کیا، کام کرنا تھا میں نے نہیں کیا، تو الا كنت فعلته، حضور نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو نے کیوں نہیں کیا، مجھے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ولا شیء فعلته لما فعلته، اور کبھی کوئی کام جس کو نہ کرنا تھا اور میں کر بیٹھا، اس کے متعلق حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لما فعلته، یہ تو نے کیا کر دیا یا تو نے کیوں ایسا کیا، کبھی مجھے 10 سال میں ایسا بھی حضور نے۔ تو یہ پیار ہونا چاہیے بچوں سے، جب خادموں سے اتنا پیار ہے تو سوچیے اپنی اولاد سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے خادم تھے۔ جب سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ سے، جو حضرت انس کے سوتیلے والد ہیں، ان سے فرمایا کہ کسی سمجھدار بچے کی ضرورت ہے جو گھر کے کام کاج کر سکے، تو حضرت طلحہ نے حضرت انس کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اس پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کبھی کی ہے، کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ مجھے آپ نے ڈانٹا ہو۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 278، بولیے 277، معافی چاہتا ہوں، 77 کہ 78 ہے؟ پہلے کیا تھی؟ 76 تھی نا، پھر یہ 77 ہوگی، یہ 77 ہوگی نا بھائی۔ یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ میں ایک منٹ پچھلی دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں، ہاں 77 پڑھ لی ہے جی، یہ ہے 278۔ راؤ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ 278 ہے جی۔ حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا عبد المالك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الاصم قال سمعت انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما، کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مہربان تھے۔ کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ، کوئی آدمی اگر آپ کے پاس ضرورت لے کر آیا ہے اور آپ کے پاس وہ ضرورت کی چیز نہیں ہوتی تھی، وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، اگر وہ ضرورت کی چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی تو آپ اس سے وعدہ فرما لیتے تھے کہ یار پھر آ جانا، جب میرے پاس ہوگی تمہیں عطا فرما دوں گا۔ یہ سرکار کی رحمت کا تقاضا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ اقیمت الصلاۃ، کہ نماز کی اقامت ہو گئی، بولیے نماز کی اقامت ہے، یعنی صفحے بھی سیدھی ہو گئی اور اقامت بھی بولو ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وجاء اعرابی، ایک اعرابی آ گیا عین اس وقت جب آپ اللہ اکبر فرمانے لگے، اور اس نے کیا کیا، فاخذ بثوبہ، سرکار کے کپڑے مبارک کو پکڑ لیا، فقال، کہنے لگا انما بقی من حاجتی یسیرۃ، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ مجھے نا ایک میرا کام رہ گیا ہے، معمولی سا کام رہ گیا ہے، معمولی سا چھوٹا سا، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر نماز ہو گئی تو میں بھول جاؤں گا، وَأَخَافُ أَنْسَاهَا، مجھے خوف ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے میں بھول جاؤں گا۔ فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، تو آپ ایسا کرے کہ پہلے وہ میری حاجت پوری کر دے، بولیے پہلے وہ میری حاجت پوری کر دے، نہیں تو نماز کے بعد میں بھول جاؤں گا۔ کبھی کوئی ایسا بھی مانگنے والا ہے اور ہم کہہ کہ چلو دفعہ ہو، نماز تجھے نہیں پتہ ہے، اقامت ہو گئی ہے،
اور کہنے لگا جی فقام معه حتى فرغ من حاجته، کہتے ہیں حضرت انس کے حضور نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا فرما دیا. ثم اقبل فصلى، پھر حضور تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی ہے. یعنی نماز بعد میں اور اس کی حاجت کو پہلے پورا فرما دیا. آگے ہے جی حدیث نمبر 279، یاد رکھا کریں بھائی. حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن ابن المنکدر عن جابر قال ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال لا. ہوئے ہوئے ہوئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور میرے نبی نے لا یعنی نہیں فرمایا ہو. کہو نا سبحان اللہ. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. لا صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہی سرکار کی زبان پہ آیا ہے. باقی یہ لا کا معنی نہیں ہے، یہ باقی آیا کبھی زبان پر ہے نہیں ہے. لو جی آگے ہے حدیث نمبر 280 اور آج کی نشست کی آخری حدیث پر بڑی کمال کی ہے. ذرا کہو سبحان اللہ. اکھاں بھی کھولو. کی خیال ہے کھولنی چاہیے نہیں کہ بند؟ جی ہاں. اچھا تھوڑا کام اپنا شروع ہو گیا، میں نے حدیث تے پوری کر لین دے. حدثنا فروۃ بن ابی المغراء قال حدثنا علی بن مسہر عن ہشام بن عروہ قال اخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال ما رأيت امرأتين اجود من عائشة واسماء. کہو سبحان اللہ. ہوئے ہوئے ہوئے. عبداللہ بن زبیر، زور سے یار تھوڑا سا مزہ آ جائے گا، ذرا زور سے پڑھے رہے. آپ واقعی بڑی کمالی. یہ آج آپ نے سب نے گھروں میں جا کے سنانی انشاءاللہ. کہو نا انشاءاللہ. اکھا کھول کے ذرا سنو، دل بھی کھولو، اکھا بھی کھولو تے کان بھی کھولو. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی سیدہ اسماء بنت صدیق کے لخت جگر ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت امرأتین اجود من عائشہ و اسماء، کہ میں نے اپنی زندگی میں اماں عائشہ صدیقہ اور اپنی والدہ اسما سے بڑھ کر کوئی سخی عورت نہیں دیکھی ہے. کہتا ہے وجودہما مختلف، پر دونوں کی نا ذرا عادت مبارک سخاوت میں علیحدہ علیحدہ تھی. اما عائشہ کا بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ تو فکانت تجمع الشیء الی الشیء، اما عائشہ تو کیا کرتی تھی کہ چیزیں جمع کر لیتی تھی. بولیے چیزیں، مثلا تھوڑی چیز آئی ہے نا تو سمجھا کہ بھئی اس سے اگلے کی ضرورت پوری، اس کو جمع کی. تجتمع الشیء الی الشیء حتی اذا کان اجتمع عندها قسمت، جب وہ چیز زیادہ ہو جاتی تھی تو پھر ساری تقسیم فرما دیتی تھی. اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کے بعد اما اسماء فکانت لا تمسک شیئا لغد، میری اماں اسما تو کسی چیز کو جمع رہنے ہی نہیں دیتی تھی، جیسے جو چیز گھر میں آتی جا رہی ہے وہ ویسے ہی خرچ فرماتی جا رہی ہے. کہو ذرا سبحان اللہ. ان دونوں خواتین سے بڑھ کر میں نے کسی کو سخی نہیں دیکھا. اما عائشہ صدیقہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں روک لیتی تھی، جمع کر کے زیادہ ہوتی تھی تو پھر ایک مرتبہ ان کے پاس 90,000 درہم آئے. کہو سبحان اللہ. آج تو کافی بڑھ جائیں گے نا جی، کروڑ کے قریب تو بڑھ جائیں گے. 90,000 درہم آئے تو سارے درہم بیٹھے بیٹھے تقسیم فرما دیے سارے ہی. اور ساڑیاں بیویاں ماشاءاللہ کسی نے پتی دین لگیاں بھی لڑ پیندیاں نے، چاہ دی پتی بھی دینی ہوئے نا اس سے بھی لڑ پیندیاں نے. اسی گوانڈیاں کا ٹھیکہ لے. حضرت امیر معاویہ زور سے رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے. 1,00,000 بولو، یہاں کے 2 کروڑ تو بن جائیں گے جی. 1,00,000 درہم بھیجے. اس وقت آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. اما عائشہ صدیقہ کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ روزے سے تھی. بیٹھے بیٹھے سارے درہم تقسیم فرما دیے. شام کو اپنی باندی سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ ہے تو لاؤ، تو وہ کہنے لگی
صرف ایک سوکھی روٹی ہے، اور اگر 1 درہم آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتی تو اچھی افطاری ہو جاتی، اچھی افطاری ہو جاتی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر تو مجھے یاد دلا دیتی تو میں اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیتی، روزہ بھی ہے اور پھر بھی یاد ہے۔ اتنے جا کے ویکھ لو ماشاءاللہ راشن اور پیٹیاں بھریاں پہ ہون گیاں، یا خامد گھر بڑھتا جائے گا کی تو لے کے دینا، نال دے دی گھر ویکھ کنا کچھ پیا ہے، اون دے نال دے دی کپڑے ویکھ کیویں دے نے، اور نال دی جا کے انگوٹھیاں ویکھ لے، کانٹے ویکھ لے، ایویں بیٹھیاں جناب زبان نال خامد دا جینا حرام کر دین گیاں۔ انہاں ساریاں دی، ساری خواتین دی ماں اور ہر مومن دی ماں تے اما عائشہ صدیقہ ہے نا، تے رنگ تے ماں دا پکڑنا چاہیے۔ اما جی دے پابند لگے ہوئے نے اور نکرانی نو فرما رہی نے اگر تو یاد کرا دیندی تو میں کچھ اپنے لیے بھی لکھ لیندی۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی ضرورتاں دا انہاں نو کوئی خیال بھی نہیں رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سانو بھی یہ سخاوت عطا فرمائے۔ اور انہاں اپنی والدہ دا بھی دسیا کہ میری والدہ شام نو کوئی شے آئی صبح تو پہلے اللہ دی راہ چ، اور صبح آئی تو شام تو پہلے، اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء نو خصوصی نصیحت فرمائی سی کہ اے اسماء تم روک کر نہ رکھنا، وگرنہ اللہ کی طرف سے بھی تمہارے لیے روک ڈال دی جائے گی، اللہ بھی تم سے روک لے گا، اور اگر تم بے حساب خرچ کرتی رہو گی اللہ بھی تمہیں بے حساب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر کنجوسی کا بیان ہوگا۔ اب یہ تو سخاوت آ گئی نا کہ سخاوت کی فضیلت کیا ہے، کل میں بتاؤں گا کہ کنجوسی کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کنجوسی سے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔